بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک قصاب کا ہے جو اپنے ہمسائے کی خوبصورت کنیز پر عاشق ہو گیا۔ ایک دن مالک نے اپنی کنیز کو کسی کام سے دوسرے گاؤں بھیجا۔ قصاب نے جب یہ دیکھا تو اس کو موقع مل گیا اور وہ بھی اس کنیز کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب وہ جنگل سے گزر رہی تھی تو اچانک قصاب نے سامنے آ کر اسے پکڑ لیا اور محبت کا اظہار کر کے اسے گناہ پر آمادہ کرنے لگا۔ جب کنیز نے دیکھا کہ قصاب کی نیت خراب ہے تو فوراً بولی، اے نوجوان، تجھے یہ گناہ کر کے کیا ملے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ جتنا تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں اور ساری ساری رات تمہاری یاد میں روتی ہوں، لیکن مجھے اپنے رب کا خوف اس گناہ کے ارتکاب سے روک رہا ہے۔ اس نیک سیرت اور خوف خدا رکھنے والی کنیز کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ تیر بن کر اس قصاب کے دل میں جا لگے اور اس نے کہا، جب تو اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈر رہی ہے تو میں اپنے پاک پروردگار سے کیوں نہ ڈروں؟ میں بھی تو اسی رب کا بندہ ہوں جس سے تو ڈرتی ہے۔ جا تو بے خوف ہو کر چلی جا۔ اتنا کہنے کے بعد اس قصاب نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی اور واپس پلٹ گیا۔ راستے میں اسے شدید پیاس محسوس ہوئی، لیکن اس ویران جنگل میں کہیں پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اتنے میں اسے اس زمانے کے نبی کا ایک قاصد ملا۔ جب اس نے قصاب کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا، تجھے کیا پریشانی ہے؟ قصاب نے کہا، مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ یہ سن کر قاصد نے کہا، ہم دونوں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت کے بادل بھیجے اور ہمیں سیراب کرے یہاں تک کہ ہم اپنی بستی میں داخل ہو جائیں۔ قصاب نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، میرے پاس تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں جس کا وسیلہ دے کر دعا کروں۔ آپ نیک شخص ہیں، آپ ہی دعا فرمائیں۔ قاصد نے کہا، ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا۔ پھر قاصد نے دعا کرنا شروع کی اور وہ قصاب آمین کہتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں بادل کے ایک ٹکڑے نے ان دونوں کو ڈھانپ لیا اور وہ بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ بن کر ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جب وہ دونوں بستی میں پہنچے تو قصاب اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا اور قاصد اپنی منزل کی طرف جانے لگا۔ حیران کن بات کہ بادل بھی قصاب کے ساتھ ساتھ رہا۔ جب قاصد نے یہ ماجرا دیکھا تو قصاب کو بلایا اور کہنے لگا، تم نے تو کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں اور تم نے دعا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر میں نے دعا کی اور تم آمین کہتے رہے، لیکن اب حال یہ ہے کہ بادل تمہارے ساتھ ہو لیا ہے۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے ایسی کون سی عظیم نیکی کی جس کی وجہ سے تم پر یہ خاص کرم ہوا ہے؟ یہ سن کر قصاب نے اپنا سارا واقعہ سنایا جو تھوڑی دیر پہلے اس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس پر اس قاصد نے کہا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ دوسرے لوگوں کا نہیں ہے۔ بے شک گناہ سرزد ہونا انسان ہونے کی دلیل ہے، مگر ان پر توبہ کر لینا مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گناہوں سے دور رکھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔